یہ جو بس آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بڑی زبردست ہے، انٹرسٹنگ اس کا آئیڈیا ہے۔ یہ یہود کا لشکر تھا اس جگہ پہ، جو کہ ہوائی طوفان آنے کی وجہ سے ان کا لشکر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں عبد المالک فرید اور آج میں یہاں پر 7 مساجد کے پاس موجود ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر غزوۃ خندق ہوا تھا، یعنی کہ بیٹل آف خندق، جہاں پر مسلمانوں نے بہت بڑی خندق کھودی تھی، اور وہ پورا قصہ ہے غزوۃ خندق کا۔ اور یہاں پر اس جگہ کو 7 مساجد کہا جاتا ہے، یعنی کہ 7 مسجدیں۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو یہاں کی مکمل زیارت کرواتا ہوں، یہاں پر کون کون سی مسجد ہے، کس صحابی کے نام سے منسوب مسجد ہے، وہ سب کچھ میں آپ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو میں۔ یہاں پر اوپر جیسے کہ مسجد فتح ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہوا کرتا تھا، یہ وہ مسجد ہے، یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، سب کچھ اوپر جا کے بھی دکھاتا ہوں آپ کو، اور یہاں کے بارے میں مکمل جو قصہ ہے وہ بھی سارا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جلدی سے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ مین مسجد ہے، یہاں پر سب سے بڑی مسجد مسجد خندق، اور یہ 1428 ہجری میں بنی ہے کنگ عبداللہ کے دور میں، اور ساتھ ساتھ وہاں پر یہاں پر مختصر طور پہ میں آپ کو غزوہ خندق کا قصہ سنا دیتا ہوں۔ وہ اس طرح، یہ نقشے پہ آپ دیکھیں، یہ مدینہ شریف کا نقشہ ہے، اور یہاں پر 3 اطراف سے پہاڑ ہیں مدینہ شریف کے، اور یہ جو اوپر والا حصہ ہے مدینہ شریف کا، یہ کھلا ہے جبل احد والی سائڈ، اور یہاں پر خندق کھودا گیا۔ اور اس وقت جو ویڈیو بن رہی ہے وہ یہاں پر جبل سلع کے پاس ہے، اس جگہ پہ میں اس ٹائم پہ موجود ہوں جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ ساری یہاں پر یہ خندق کھودی گئی تھی مسلمانوں کی طرف سے۔ 10,000 کا لشکر تھا مشرکین کا، یہود اور قریش، اور کافی قبیلے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، احزاب تھا، یعنی کہ وہ مل کے آئے ہوئے تھے، سارے مشرکین اور یہود، اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ایک ہی بار انہوں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ ہم ایک ہی بار جائیں گے اتنا بڑا لشکر لے کے، اور سب کو ختم کر کے آ جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں، یہ نقشہ ہے خندق کا، یہ خندق کھودی گئی تھی، اور جو خندق کی لمبائی تھی وہ 1200 بازو تھی، اور 9 بازو اس کی چوڑائی تھی خندق کی۔ تو اس طرح یہ خندق تھی، اتنی لمبی تھی۔ اور یہاں پر بنو قریظہ ایک قبیلہ رہتا تھا جو کہ یہود قبیلہ تھا۔ تو بنو قریظہ جو تھا، اس قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف سے حمایت دیں گے، یعنی کہ یہ ایک تھوڑا سا راستہ کھلا ہے، تو یہاں سے حمایت دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ یہاں پر پھر زیادہ تفاصیل میں چلے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے بغاوت کی تھی، اپنا معاہدہ توڑ دیا، یہود کا جو قبیلہ تھا بنو قریظہ۔ اور یہاں پر خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ہم لوگ بلاد فارس، یعنی وہ فارس تھے جو کہ آج کل ایران ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ فارس میں اس طرح خندق کھود دیتے ہیں جب کوئی بڑا جیش یا جب کوئی بڑی فوج ہماری طرف آنے لگتی ہے۔ تو یہ مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تھا، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یہاں پر ایک جرت مندانہ ان کا ایک واقعہ بھی ہے، وہ بھی پھر زیادہ تفاصیل کی طرف چلے جائیں گے۔ بہرحال یہ جو غزوہ ہوا تھا، غزوہ خندق یا غزوۃ احزاب، اس غزوہ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، اور یہ غزوہ اس طرح ختم ہوا تھا۔ تو اس غزوہ کے دوران 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد فتح کی جگہ پہ وہاں پر دعا کرتے رہے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا کا طوفان بھیجا۔ وہ طوفان جو آیا، اس طوفان کے ذریعے یہاں پر یہ جو یہود کے خیمے لگے ہوئے تھے جبل احد کے پیچھے، اور وہ سارے جمع ہوئے تھے لڑنے کے لیے، تو ان کے خیمے اکھڑ گیا، ان کے کھانے گر گیا، ان کے پانی پینے کا سامان سب کچھ اکھڑ گیا۔ اور تو ابی سفیان قریش کے قائد تھے، اور ابی سفیان نے جانے کا ارادہ کیا، اور یہاں پر مکمل فتح حاصل ہوئی مسلمانوں کو۔ اور کافی لمبا قصہ ہے غزوۃ احزاب کا۔ یہاں پر یہ خندق کا ایک واقعہ اس فوٹو میں شیئر کیا گیا ہے۔ یہاں پر خندق جب کھود رہے تھے تو ایک بڑی چٹان تھی بیچ میں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول، یہ چٹان ہمیں بہت زیادہ رکاوٹ ڈال رہی ہے، یہ نہیں ٹوٹ رہی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر پڑھ کر 3 بار اس چٹان کو مارا اور چٹان ٹوٹ گئی۔ پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر پڑھ کر اس چٹان کو مارا تو اس میں سے چنگاری نکلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شام فتح ہوتا دکھ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے مارا تو چنگاری نکلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فارس فتح ہوتا دکھ رہا ہے، اور پھر سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار مارا اس چٹان کو تو چٹان ٹوٹی اور چنگاریاں نکلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یمن کی چابیاں مل گئی ہیں، یا یمن کے جو محل ہیں ان کو فتح ہوتا میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ حدیث ہے یہاں پر اس چٹان کے حوالے سے، جس کی نشاندہی اس فوٹو کے اندر کی گئی ہے۔ اس کے بعد اس فوٹو کے اندر آپ کو ایک ہوا کی نشاندہی نظر آ رہی ہے۔ یہ یہود کا لشکر تھا اس جگہ پہ، جو کہ ہوائی طوفان آنے کی وجہ سے ان کا لشکر بکھر گیا اور وہ بھاگ گئے، اور اس طرف سے مسلمان کھڑے ہوئے تھے خندق کھود کے، خندق کے دوسری طرف، اور یہ بنی قریظہ جو یہود قبیلے کی میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ہے۔ تو اس طرح مسلمانوں نے حمایت کی مدینہ المنورہ کی۔ مزید اگر آپ کوئی خود بیان سنیں یا خود پڑھیں غزوۃ احزاب کے بارے میں تو آپ کو زیادہ تصویر سامنے آئے گی، کسی عالم کا اگر آپ سنیں تو۔ میں نے مختصر طور پہ سنایا ہے آپ کو، اور اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ وہ جو اندر مسجد ہے چھوٹی سی اوپر، وہ ہے مسجد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور یہ مسجد ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ یہ یہاں پر دیکھیں مسجد الفتح ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، اور یہ یہاں پہ مسجد سلمان الفارسی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے مسجد فتح، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہوا کرتا تھا غزوۃ خندق کے دوران۔ یہاں پر ایک بات میں واضح کر دوں کہ یہاں پہ جتنی بھی مسجدیں ہیں، چاہے یہ مسجد فتح ہے یا دوسری مسجدیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی ایسی مسجد نہیں تھی۔ یہاں پر کوئی مسجد نہیں تھی، یہ ساری مسجدیں بعد میں بنائی گئی ہیں۔ یہ مسجد بنی ہے 5ویں خلیفہ اسلام کے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں رحمہ اللہ، اور یہ باقی کی مسجد یہاں پر یہ جو مسجد ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ مسجد سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ، یہ بھی مسجد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں ہی بنی ہے۔ یہ جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں یہ ابھی کی بالکل سعودی دور میں ہی ان کی مرمت ہوئی ہے، اور ابھی یہ بنی ہوئی ہیں مسجدیں، یہ پرانی مسجدیں نہیں ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہیں یا صحابہ کے زمانے سے یا 800-900 سال پرانی، ایسی کوئی بھی مسجد نہیں ہے۔ یہ ساری مسجدیں آج کل ہی بنائی گئی ہیں، یعنی کہ اب اسی دور میں بنائی گئی ہیں پرانے ڈیزائن میں۔ یہ دیکھیں ادھر یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے غزوۃ خندق کا، آپ ویڈیو یہاں پر پوز کر کے پڑھ سکتے ہیں آرام سے، انگلش میں بھی لکھا ہے اور اوپر عربی میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ والی مسجد ہے مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام سے، اور یہاں پر یہ جو بڑی مسجد بن گئی ہے مسجد خندق، یہاں پر 2 مسجدیں ہوا کرتی تھی جن کو شہید کر کے یہ ایک ہی بڑی مسجد بنائی گئی ہے، جن میں تھی مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور مسجد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔
ایک آدمی سے یہاں پر جو کام کرتا تھا اس سے میں نے پوچھا ہے، آگے اللہ اعلم۔ یہ جو بس آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بڑی زبردست ہے، انٹرسٹنگ اس کا آئیڈیا ہے، لیکن میں نے استعمال نہیں کی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کسی دن یہ استعمال کروں گا میں۔ تھوڑی سی مہنگی ہے، 80 ریال کی ہے ٹکٹ، اور 12 مقامات پہ آپ کو لے کے جاتی ہے یہ بس۔ اچھی ہے لیکن 80 ریال کافی زیادہ ہیں، خاص طور پہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ویڈیوز شیئر کرتا ہوں تو آپ لوگوں کے لیے کافی مہنگا پڑے گا، 80 ریال ایک بندے کا۔ یہاں پر ہم مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے ہیں۔ یہ مسجد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ یہ دیکھیں یہاں سے اب راستہ بنایا ہوا ہے انہوں نے آگے جانے کے لیے مسجد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف جانے کے لیے، لیکن فی الحال یہاں پہ کام چل رہا ہے اس لیے یہ بند ہے راستہ، میں آگے نہیں جاؤں گا، یہیں سے ہی آپ کو میں مسجد دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ مسجد ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ وہ سامنے جو روڈ ہے اس طرف سے جو روڈ آ رہا ہے ادھر سے وہ آ رہا ہے مسجد قبلتین کی طرف سے، تو اس جگہ کو سبع مساجد کہتے ہیں۔ سبع مساجد کے نام سے ہی یہ جگہ مشہور ہے۔ اگر آپ ٹیکسی والے کو کہیں گے کہ سبع مساجد کے پاس لے کے جائیں تو وہ آرام سے آپ کو لے کے آئے گا ادھر، اور آپ آرام سے آ سکتے ہیں یہاں پر اور دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو مسجد ہے میرے پیچھے، یہاں پر 2 مسجدیں ہوا کرتی تھی جن کو شہید کر کے یہاں پر ایک ہی بڑی مسجد بنائی گئی ضرورت کے تحت، کیونکہ یہاں پر بڑی مسجد کی ضرورت تھی اس ٹائم پہ۔ تو یہاں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو، مزید آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور مزید اگر آپ مدینہ کی زیارتیں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کر دیں، اور اگر آپ مکہ کی زیارتیں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر نیچے کلک کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔